الرحمن الرحیم۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دوائیاں بڑی کھانی پڑتی ہیں، تو ایک ایسا نسخہ ہے میرے پاس جو کھانا نہیں پڑتا، صرف یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی دوائیاں لا کے اس کو گرینڈ کر کے پھکی بنا کے نہیں کھانی پڑتی، بلکہ وہ یاد رکھنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور وہ یہ نسخہ ہے۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی مشن پر بھیجا اور ایک ساتھ حکیم بھی بھیجا، طبیب، اور کہا کہ جو کوئی ان میں بیمار ہو اس کے لیے میڈیسن کا ایک تھیلا انہوں نے تیار کیا اور وہ ساتھ لے گئے، اور کم و بیش مہینہ وہ وہاں رہے اور فارغ رہے، واپس آ گئے۔ پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، واپس آ گئے ہو اور کیسا رہا مشن؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فارغ رہا ہوں، کوئی صحابی بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں تو بیمار کیوں ہوں؟ تو ایسا نسخہ ہے اس حدیث میں، ایسا کمال ہے۔ ہمارے گھروں میں رزق کی بڑی فراوانی ہے۔ کبھی ہوتا تھا کہ رزق کم تھا، کوئی اسپتال نہیں تھا، کبھی ہوتا تھا رزق کم تھا تو حکیم کے پاس بھی اتنا رش نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج جو ہی رزق کی فراوانی ہے تو بیماریوں کی بھی زیادہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ جو بندہ بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھا لے، سمجھے کہ وہ اپنے ساتھ بیماریوں کو چمٹانا چاہتا ہے، اور جو بندہ بھوک خوب لگنے کے بعد کھانا کھائے، انشاءاللہ اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اور جو لوگ کھانا کھانے میں یہ جو گھی ہیں، جتنے بھی مصنوعی گھی بنے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، سرسوں کا تیل استعمال کریں، دیسی گھی استعمال کریں، زیتون شریف استعمال کریں، تو الحمدللہ کمال کی صحت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اکثر گھروں میں ملائی اترتی ہے دودھ کے اوپر سے وہ اتارتی ہیں عورتیں، اور اگر مسالہ بناتے وقت تھوڑی سی وہ ملائی ڈال لی جائے تو اس کے ساتھ کھانا تیار کیا جائے، ایک تو سالن اور کھانے کی لذت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، دوسرا وہ ہاضم جلدی ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی بیکری کے سامان ہیں وہ اگر چھوڑ دیے جائیں اور خالص جو ہمارے کھانے ہیں وہ استعمال کیے جائیں، اور بھوک لگنے پر کھانا کھایا جائے، اور پھر بھی اتنا کھایا جائے کہ وہ پیٹ بھرا نہ جائے بلکہ پیٹ تھوڑا خالی لگے، تو انشاءاللہ کبھی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ اور اس حدیث کے اوپر اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ میں ایک دن کسی دوست کے ساتھ شادی پہ گیا، تھوڑا سا سالن اور ہاف روٹی لے کے کھا کے میں نے چھوڑ دیا، تو دوست میرا کہتا ہے کہ حکیم صاحب آپ شادی پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ساری ڈشوں میں سے لے رہے تھے۔ جب گھر آئے تو دوسرے دن مجھے انہوں نے فون کیا کہ حکیم صاحب میرے نا ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے اور دماغ میں ایسی کوئی گیس ہے کہ سینس لیس ہو رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کل والی جو شادی یا ولیمہ تھا نا، اس کی مہربانی ہے۔ کہنے لگے حکیم صاحب شادی پہ جائیں، کھائیں بھی کچھ نہ تو کیا فائدہ جانے کا؟ تو میں نے کہا بیماریاں بھی تو نہ ساتھ لے کے آئیں، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ نہ کھائیں، اور ضرورت سے بھی کم کھائیں، کیونکہ کھانے سے بندے کی صحت اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ پرہیز کرنے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ اوور لوڈ ہو جائیں گے آپ، موٹر سائیکل بنا ہے ایک سواری یا دو سواری کے لیے، اس کے اوپر 4 رکھ لیں تو اس کے شاک ختم ہو جائیں گے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑا کمال نسخہ بتایا، مجھے کہنے لگے اکثر لوگوں کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، تو جو گاڑی کار پیٹرول کے لیے بنی ہے، پیٹرول استعمال ہوتا ہے، اس میں اگر ڈیزل ڈال دیا جائے، مٹی کا تیل ڈال دیا جائے تو انجن اس کا خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح پروسیس ہوئی ہوئی چیزیں اگر معدے میں ڈالیں گے تو معدہ بھی خراب رہے گا۔ اور اگر اللہ کی قدرت سے جو پیدا ہوئی ہوئی ہیں چیزیں، وہ یعنی سیب ہے، وہ تازہ سیب لے کے کھا لیا، تربوز ہے، خربوز ہے، آڑو ہے، انگور ہے، آم ہے، یہ تازہ پھل ہیں جو پروسیس ہوئے نہیں ہیں، آپ یہ کھائیں۔
اگر سیب کا جوس آپ بیکری کا استعمال کریں گے تو اس میں تو سیب نہیں ہے، اس میں تو سینس ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ وہ جو آپ کی مشینری ہے اسی کو ڈیزل اس نے کہا۔ تو جو پیٹرول ہے وہ اللہ کی قدرت سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔